السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبالوالدین احسانا نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقص پناہ میں نہایت عقیدت محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادر اسلام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اخیر عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی اذیت و تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں مت جھڑکو بلکہ نرمی سے پیش آؤ، اور جب تم ان سے کلام کرو تو نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ کلام کرو، ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو۔ برادر اسلام، آخر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی تو ایک انسان ہے، مگر اتنی تاکید خاص کر ان دونوں کے لیے کیوں کی جا رہی ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو اور جب کلام کرو تو نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ کلام کرو؟ آخر ایسا کیوں؟ میرے ذہن کی سطح پر ایسا سوال کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ میرے ذہن کے دریچوں پر ایسا سوال کیوں نہیں بھرے گا؟ ماں کی مہربانیاں دامن تھام لیں گی، ماں کی محبت اور شفقت راستہ روک لیں گی، ماں کا لطف و کرم تم سے سوال کرے گی، بیٹا یہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر پلایا، یہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں پروان پر چڑھایا، یہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں جوانی کے منزل تک پہنچایا، بیٹا یہ میں ہی ہوں کہ جب تم بستر پر پیشاب کر دیتے تو میں دوسری جانب سلا دیتی، اور جب تم اس جانب پیشاب کر دیتے تو میں دوسری جانب سلا دیتی، اور جب تم اس جانب پیشاب کر دیتے تو تمہیں اپنے سینے پر سلا دیتی، بیٹا یہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں اپنے شکم میں 9 مہینے لے کر پھرتی اور تمہارا وزن سنبھالتی رہتی۔ آپ کے سامنے الگ سی دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گی، باپ کی محبت تم سے سوال کرے گا، بیٹا یہ میں ہی ہوں، بیٹا یہ میں ہی ہوں جس نے تمہارے لیے لوگوں کی نوکریاں کی، بیٹا یہ میں ہی ہوں جس نے تمہارے لیے لوگوں کی غلامی کی، بیٹا یہ میں ہی ہوں جس نے تمہارا پیٹ پالنے کے لیے عزیز و اقارب وطن کی محبت کو چھوڑ کر دور جا کر اپنے بدن کو دھوپ اور گرمی کی تپش دے کر اپنے بدن کے خون کو دھوپ میں جلا کر تمہاری پرورش کی ہے۔ اپنے غربان میں جھانک کر دیکھیے کہ آج ہمارے سینوں میں ہمارے والدین کے لیے کتنی محبت ہے، انہوں نے ہمارے گلشن قلب میں کتنے پھول کھلائے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے محبت اور شفقتوں کے بدلے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم میں سے کمتر و بیشتر لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے چمن کے محبت کے لگائے ہوئے پھولوں کو اپنے قدموں سے مسل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ماں اپنے اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دیتی، اور اگر کچھ کہتی ہے تو دل سے نہیں کہتی، اور ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے یہی دعا کرتی ہے کہ تو ہماری اولاد کو، تمہارے لال کو، تمہارے لخت جگر کو، تو ہمارے نور نظر کو ہمیشہ سکون و راحت کی زندگی عطا کر۔ ماں کی بد دعا کا اثر۔ ایک شخص نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے مکہ معظمہ جانے پر اس کی ماں خوش نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ شخص مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی ماں نے گریہ و زاری کے ساتھ بد دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میری اولاد نے مجھے جب جدائی کی آگ میں جلایا ہے تو اس پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ وہ شخص رات کے وقت ایک شہر پہنچا، عبادت کے لیے مسجد میں گیا۔ عجیب اتفاق تھا کہ اسی رات ایک چور کسی ایک گھر میں داخل ہوا۔ جب مکان مالک کو اس چور کا علم ہوا تو وہ چور بھاگ پڑا، لوگ اس چور کے پیچھے بھاگنے لگے۔ جب وہ چور مسجد کے دروازے پر آ کر غائب ہو گیا تو لوگ سمجھ گئے وہ چور مسجد کے اندر گیا۔ سبھی لوگ مسجد کے اندر گئے، دیکھا تو وہی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے اس شخص کو پکڑا اور شہر حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نے اس شخص کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹنے کا حکم دیا اور آنکھوں کو نکال کر پھینکنے کا حکم دیا، اور شہر میں اعلان کیا کہ یہ چوری کی سزا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ مت کہو کہ چوری کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو کہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر مکہ معظمہ کے طواف کرنے کی سزا ہے۔ جب لوگوں کو اس شخص کا علم ہوا تو سبھی لوگ رونے لگے اور اسے عبادت خانے کے پاس لا کر چھوڑ گئے۔ ادھر تو اس کا یہ حال تھا، ادھر اس کی ماں اسی عبادت خانے میں یہ دعا کر رہی تھی، اے رب کعبہ، اے رب جلال، تو نے میرے بیٹے کو کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، تو نے میرے بیٹے کو کس حال میں رکھا ہے، تو اسے میرے پاس لوٹا دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔
ادھر اس کی ماں اسی عبادت خانے میں دعا کر رہی تھی، ادھر اس کا بیٹا دروازے پر کھڑے ہو کر صدا دے رہا تھا کہ میں ایک بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ نہ بیٹے کو معلوم کہ وہ اپنے ہی دروازے پر کھڑے ہو کر صدا دے رہا ہے، نہ ماں کو معلوم کہ اس کا بیٹا ہی بھوکا مسافر ہے۔ تو اس ماں نے کہا کہ آگے آؤ۔ بیٹے نے کہا کہ میرے پاس پیر نہیں ہے۔ ماں نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ بیٹے نے کہا میرے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے آ جاؤں تو تمہارے اور میرے درمیان حرمت قائم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس کا بھی اندیشہ نہ کریں، میں آنکھوں سے بھی محروم ہوں۔ تو ماں نے ایک کٹور میں ٹھنڈا پانی اور ایک روٹی لے کر آئی، اسے کھلایا پلایا۔ اب تک ماں نہ سمجھ پائی کہ اسی کا بیٹا ہے، لیکن بیٹا سمجھ گیا کہ اسی کی ماں ہے۔ بیٹے نے اپنا چہرہ اپنی ماں کے قدموں پر رکھا اور کہا کہ اے میری ماں، میں تیرے نافرمان بیٹا ہوں۔ اب تو ماں سمجھ گئی۔ ماں نے اپنی بیٹے کی اس روح فرض اذیت کو دیکھ کر ماں کا سینہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ ماں بلک اٹھی اور اپنی زبان کی راہ سے صدا بلند کی کہ اے رب کعبہ، جب حال اتنا برا ہوتا ہے تو تم میرے اور میرے بیٹے کی روح قبض کیوں نہیں فرما لیتا؟ ماں کی تو دعا اب تک قبول بھی نہ ہوئی تھی کہ ماں اور بیٹے فوت کر گئے۔ یہاں بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ شاید اس شخص نے اپنی ماں کو بغیر بتائے گھر سے چپکے سے نکل گیا، اس لیے اس کے دامن پر چوری کا بدنما داغ لگ گیا۔ کوئی بھی سفر پر راہ چلنے کے لیے پیروں کی ضرورت ہوتی ہے، راستے کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، نوشتہ راہ کے لیے ہاتھ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس شخص نے اپنی ماں کا دل دکھا کر جو سفر کیا تھا اس میں آنکھوں کا بھی تعاون پیش تھا، ہاتھوں نے بھی اسے مدد پہنچائی تھی اور پیر تو اس میں پوری طرح شامل تھے، لہٰذا اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹ دیے گئے اور آنکھیں نکال کر پھینک دی گئی۔ یہ تھی ماں کی بددعا کا اثر۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔